وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جو میرے پالنے والے ہیں بڑی بخشش کرنے والے اور بڑا رحم فرمانے والے ہیں۔ وہ کشتی انہیں لے کر موجوں میں پہاڑ کی طرح جا رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے تھا پکارا، کہا کہ پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ یعنی ان کا بیٹا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ طوفان نوح کا تذکرہ۔ نوح علیہ السلام جنہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے ان سے فرمایا کہ آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس کا پانی پر چلنا اللہ کے نام کی برکت سے ہے اور اسی طرح اس کا آخری ٹھہراؤ بھی اللہ ہی کے پاک نام سے ہے۔ ایک قرات میں مجراہا و مرسیہا بھی ہے۔ یہی اللہ کا آپ کو حکم تھا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو کہنا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ اللہ کا شکر و تعریف ہے کہ جس اللہ نے ہمیں ظالم قوم سے نجات بخشی، جس کا ذکر سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 28 میں ہے اور سورہ مؤمنون ہی کی آیت نمبر 29 میں ہے کہ یہ دعا بھی کرنا ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اسی لیے مستحب ہے کہ تمام کاموں کے شروع میں بسم اللہ کر لی جائے، خواہ کشتی پر سوار ہونا ہو خواہ جانور پر سوار ہونا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اسی لیے اللہ نے تمہارے لیے تمام جوڑے پیدا کیے ہیں اور کشتیاں اور چوپائے تمہاری سواری کے لیے پیدا کیے ہیں کہ تم ان کی پیٹھ پر سواری کر لو۔ اس دعا کے آخر میں اللہ کا وصف بخشنے والے اور مہربانی کرنے والے اس لیے لائے کہ کافروں کی سزا کے مقابلے میں مؤمنوں پر رحمت و شفقت کا اظہار ہو، جیسے اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 166 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے آپ کے رب اے نبی جلد سزا کرنے والے ہیں اور ساتھ ہی غفور الرحیم بھی ہیں۔ اور سورہ رعد کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم وان ربک لشدید العقاب، یعنی آپ کے رب اے نبی لوگوں کے گناہوں کو بخشنے والے بھی ہیں اور وہ سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں رحمت اور انتقام کا بیان ملا جلا ہے۔ اس وقت پانی روئے زمین پر پھر گیا ہے، کسی اونچے سے اونچے پہاڑ کی بلند سے بلند چوٹی بھی دکھائی نہیں دیتی کہ پہاڑوں سے بھی 15 ہاتھ اور بقول بعض 80 میل اوپر ہو گیا ہے۔ باوجود اس کے کشتی نوح اللہ کے حکم پر برابر صحیح طور پر جا رہی ہے۔ خود اللہ اس کے محافظ ہیں اور وہ خاص اس کی عنایت و مہربانی ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، یعنی پانی کی طغیانی کے وقت ہم نے آپ تمہیں کشتی میں چڑھا لیا کہ ہم اسے تمہارے لیے نصیحت بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھ لیں۔ اور سورہ قمر کی آیت نمبر 13 تا 15 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہیں اس تختوں والی کشتی پر سوار کرا کر اپنی حفاظت سے پار اتارا اور کافروں کو ان کے کفر کا انجام دکھا دیا اور اسے ایک نشان بنا دیا، کیا اب بھی کوئی ہے جو عبرت حاصل کرے؟ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو بلایا۔ یہ آپ کے چوتھے لڑکے تھے، اس کا نام یام تھا، یہ کافر تھا۔ اسے آپ نے کشتی میں سوار ہونے کے وقت ایمان کی اور اپنے ساتھ بیٹھ جانے کی ہدایت کی تاکہ ڈوبنے سے اور کافروں کے عذاب سے بچ جائے، مگر اس بد نصیب نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، پہاڑ پر چڑھ کر طوفان باران سے بچ جاؤں گا۔ ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ اس نے شیشے کی کشتی بنائی تھی، واللہ اعلم۔
قرآن میں تو یہ ہے کہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ طوفان پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہیں پہنچے گا، میں جب وہاں جا پہنچوں گا تو یہ پانی میرا کیا بگاڑے گا؟ اس پر نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ آج عذاب الہی سے کہیں پناہ نہیں، وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو۔ یہاں عاصم بمعنی معصوم ہے، جیسے طاعم مطعوم کے معنی میں اور کاسی مکسو کے معنی میں آیا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں جو ایک موج آئی اور نوح علیہ السلام کے اس نافرمان بیٹے کو لے ڈوبی۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ناانصافی کرنے والے لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ سامعین، ابھی اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ طوفان نوح کا اختتام۔ روئے زمین کے سب لوگ اس طوفان میں، جو در حقیقت غضب الہی اور مظلوم پیغمبر نوح علیہ السلام کی بددعا کا عذاب تھا، غرق ہو گئے۔ اس وقت اللہ عز و جل نے زمین کو اس پانی کے نگل لینے کا حکم دیا جو اس کا اگلا ہوا اور آسمان کا برسا ہوا تھا۔ ساتھ ہی آسمان کو بھی پانی برسانے سے رک جانے کا حکم ہو گیا۔ پانی گھٹنے لگا اور کام پورا ہو گیا، یعنی تمام کافر نابود ہو گئے، صرف کشتی والے مومن ہی بچے۔ کشتی بحکم اللہ جودی نامی پہاڑ پر رکی۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جزیرے میں ایک پہاڑ ہے، سب پہاڑ ڈبو دیے گئے تھے اور یہ پہاڑ بوجہ اپنی عاجزی اور تواضع کے غرق ہونے سے بچ رہا تھا۔ یہی کشتی نوح لنگر انداز ہوئی۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے، اور تفسیر ابن جریر ہی میں قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مہینے بھر تک یہیں لگی رہی اور سب اتر گئے، اور کشتی لوگوں کی عبرت کے لیے یہیں ثابت و سالم رکھی رہی، یہاں تک کہ اس امت کے اول لوگوں نے بھی اسے دیکھ لیا۔ حالانکہ اس کے بعد کی بہترین اور مضبوط سینکڑوں کشتیاں بنی، بگڑیں، بلکہ راکھ اور خاک ہو گئیں۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جودی نام کا پہاڑ موصل میں ہے، بعض کہتے ہیں طور پہاڑ کو ہی جودی بھی کہتے ہیں۔ زر ابن حبیش کو ابواب کندہ سے داخل ہو کر دائیں طرف کے زاویے میں نماز بکثرت پڑھتے ہوئے دیکھ کر نوبہ ابن سالم نے پوچھا کہ آپ جو جمعے کے دن برابر یہاں اکثر نماز پڑھا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ کشتی نوح یہیں لگی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بال بچوں سمیت کل 80 آدمی تھے۔ 150 دن تک وہ سب کشتی میں ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ شریف کی طرف کر دیا، یہاں وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی، پھر اسے اللہ تعالیٰ نے جودی کی طرف روانہ کر دیا، وہاں وہ ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ وہ خشکی کی خبر لائے، وہ ایک مردار کے کھانے میں لگ گیا اور دیر لگا دی۔ آپ نے ایک کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا اور پنجوں میں مٹی لے کر واپس آیا۔ اس سے نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ پانی سوکھ گیا ہے اور زمین ظاہر ہو گئی ہے۔ پس آپ جودی سے نیچے اترے اور وہیں ایک بستی کی بنا ڈال دی جسے ثمانین کہتے ہیں۔ ایک دن صبح کو جب لوگ جاگے تو ہر ایک کی زبان بدلی ہوئی تھی، 80 زبانیں بولنے لگے، جن میں سب سے اعلیٰ اور بہترین عربی زبان تھی۔ ایک کو دوسرے کا کلام سمجھنا محال ہو پڑا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب زبانیں معلوم کرا دیں، آپ ان سب کے درمیان مترجم تھے، ایک کا مطلب دوسرے کو سمجھا دیتے تھے۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کشتی نوح مشرق و مغرب کے درمیان چل پھر رہی تھی، پھر جودی نامی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں رجب کی 10ویں تاریخ مسلمان اس میں سوار ہوئے تھے، 5 ماہ تک اسی میں رہے۔ انہیں لے کر کشتی جودی نامی پہاڑ پر مہینے بھر تک ٹھہری رہی۔ آخر محرم کے عاشورے کے دن یعنی 10ویں محرم کو وہ سب اس کشتی میں سے اترے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ظالموں کو خسارہ اور ہلاکی اللہ کی رحمت سے دوری ہو، وہ سب کافر و مشرک ہلاک ہوئے، ان میں سے ایک بھی باقی نہ بچا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک ٹھہرے۔ آپ نے ایک درخت بویا تھا جو 100 سال تک بڑھتا اور بڑا ہوتا رہا، پھر اسے کاٹ کر تختے بنا کر کشتی بنانی شروع کی۔
کافر لوگ مذاق اڑاتے کہ یہ اس خشکی میں کشتی کیسے چلائیں گے۔ نوح علیہ السلام جواب دیتے تھے کہ عن قریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، جب آپ بنا چکے اور پانی زمین سے ابلنے اور آسمان سے برسنے لگا اور گلیاں اور راستے پانی سے ڈوبنے لگے، تو اس بچے کی ماں جسے اپنے اس بچے سے غایت درجہ کی محبت تھی، وہ اسے لے کر پہاڑ کی طرف چلی گئی اور جلدی جلدی اس پر چڑھنا شروع کیا۔ تہائی حصے پر چڑھ گئی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ پانی وہاں بھی پہنچا تو اور اوپر کو چڑھی۔ 2/3 تک پہنچی، جب وہاں بھی پانی پہنچا تو اس نے چوٹی پر جا کر دم لیا، لیکن پانی وہاں بھی پہنچ گیا۔ جب گردن پانی چڑھ گیا تو اس نے اپنے بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اونچا اٹھا لیا، لیکن پانی وہاں بھی پہنچا اور ماں بچہ دونوں غرق ہو گئے۔ پس اگر اس دن کوئی کافر بھی بچنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی ماں پر رحم کرتے۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ کعب الاحبار اور مجاہد رحمہ اللہ سے بھی اس بچے اور اس کی کافرہ ماں کا یہی قصہ مروی ہے۔